بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد. اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، امثال القرآن کے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ملاقات میں ہماری گفتگو جاری ہے مشرک کی مثال سے متعلق۔ گزشتہ ملاقات میں سورہ الحج کی آیت نمبر 31 پڑھی گئی تھی، جس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے شرک کرنے والا جو شخص ہے اس کی کیا مثال ہے، اس کا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا، جیسے کہ ارشاد باری تعالی حنفاء للہ غیر مشرکین بہ ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تہوی به الریح فی مکان سحیق۔ اللہ کی توحید کے ساتھ، اللہ کی توحید کو مانتے ہوئے، غیر مشرکین بہ، اور اس کے ساتھ شریک نہ کرتے ہوئے، تمہاری زندگی اس دنیا میں اسی طرح کیا ہے بسر ہونی چاہیے کہ اللہ کی توحید کو مانو، اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ آگے فرمائے اللہ تبارک و تعالی نے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ۔ سنو، جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو گویا آسمان سے وہ شخص کیا ہے، گر پڑا ہے۔ اور جانتے ہیں کوئی شخص اگر کسی اونچائی پر سے گرے تو کتنی تیزی کے ساتھ کیا ہے وہ نیچے گرتا ہے، اور گرنے کے بعد اس کا کیا برا انجام ہوتا ہے۔ تو جس شخص نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو گویا کہ وہ آسمان سے کیا ہے گر پڑا، اور جب آسمان سے گر پڑا فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ۔ تو اس کا دو ہی انجام ہو سکتا ہے، یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے، اور یا تو ہوا کسی دور دراز کی جگہ پر کیا ہے اسے کیا ہے پھینک دے گی۔ یہی دو انجام اس کا ہو سکتا ہے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالی نے شرک کی مثال بیان فرمائی۔ خلاصہ یہ کہ توحید نہایت اعلیٰ اور بلند مقام ہے۔ جو شخص توحید کو اپناتا ہے تو اسے کیا ہے اعلیٰ مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک حاصل ہوتا ہے۔ اور توحید کو چھوڑ کر جب آدمی کسی مخلوق کے سامنے جھک جاتا ہے یا کسی اور کے سامنے جھک جاتا ہے، چاہے وہ مخلوق ہو یا غیر مخلوق ہو، یعنی جیسے کہ صنم وغیرہ کی عبادت کی جاتی ہے، تو ایسا شخص خود اپنے کو کیا ہے ذلیل کرتا ہے۔ جو شخص توحید کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے جھکتا ہے تو وہ شخص خود اپنے کو کیا ہے ذلیل کرتا ہے، اور آسمان توحید کی بلندی سے پستی کی طرف کیا ہے گر جاتا ہے۔ ظاہر سے بات ہے کہ اس قدر اونچی جگہ سے جب انسان گرتا ہے تو وہ زندہ بچ نہیں سکتا۔ جب آسمان سے آدمی گرے تو وہ
عام طور پر کیا ہے ایسا انسان کیا ہے زندہ نہیں رہ سکتا. اب یا تو ہوا اسے کیا ہے دور دراز لے جا کر کے جو ہے پھینک دیتی ہے، یا جانور چاروں طرف سے اس کی بوٹیاں نوچ کر کیا ہے کھائیں گے، یا شیطان لعین ایک تیز ہوا کی جو ہے جھگڑ میں اسے کیا ہے اڑا لے جائے گا اور اسے کیا ہے مزید کیا ہے اور بہکاتا ہے. تو یہ مثال اللہ تبارک و تعالی نے اس شخص کی بیان کی جو شخص اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی اور کو جو ہے شریک ٹھہراتا ہے. اللہ نے فرمایا فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، یعنی اسے کیا ہے پرندے اچک لے جاتے ہیں. یعنی جو مشرک اپنے شرک میں پوری طرح جو ہے پکا ہو تو اسے کیا ہے پرندے اچک لے جاتے ہیں، یا تہوی بہ الریح فی مکان سحیق کیا ہے مصداق ہوتا ہے. اور تخطفہ الطیر سے مراد لوگوں کے ہاتھوں مارا جانا ہے، لوگوں کے ہاتھوں کیا ہے وہ مارا جاتا ہے. اور تہوی بہ الریح فی مکان سحیق سے مراد کہ طبعی موت مرنا مراد ہو، یا اکثر مفسرین نے جو ہے وجہ تشبیہ جو بیان کی ہے اس میں جو ہے کئی قسم کی کیا ہے احتمالات اس میں کیا ہے پائے جاتے ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ ایسا شخص جو شرک کا ارتکاب کرے اس کا کیا ہے کوئی انجام چاہے دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو کوئی اچھا انجام اس کا کیا ہے نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک اس جرم سے بڑھ کر کوئی اور جرم نہیں، اسی لیے ایسے جرم کا جو ارتکاب کرتا ہے اس کا انجام بھی کیا ہے اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک کیا ہے برا ہوتا ہے. فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، گویا کہ وہ آسمان سے گر پڑا. اور جب انسان آسمان سے گر پڑتا ہے تو وہ بچتا نہیں. اللہ کے نزدیک توحید کے بدلے جو مقام و مرتبہ حاصل ہے وہ مقام و مرتبہ صرف اسی شخص کو حاصل ہوگا جس کے اندر توحید پائی جائے. اور جہاں توحید سے انسان نکل پڑا یا اس کا اہتمام نہیں کیا اور شرک اس کے اندر پایا گیا تو ایک مقام و مرتبے سے وہ کیا ہے پستی کی طرف آ جاتا ہے. جس طرح آسمان سے انسان گرتا ہے، اور جب آسمان سے گرتا ہے انسان تو پرندے اسے اچک لے جاتے ہیں، پرندے اسے اچک لے جاتے ہیں. یعنی اب وہ اللہ تبارک و تعالی کے امن و امان اور اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت سے اسے بری کر دیا جاتا ہے. شیطانوں کے ہاتھ لگ جاتا ہے. شیطان جس طرح چاہیں اس سے کیا ہے اللہ تبارک و تعالی کی کیا ہے مزید اور کیا ہے نافرمانیاں اس سے کیا ہے کرواتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی حفاظت میں نہیں، شیطان نے اسے کیا ہے گرفت میں لے لیا ہے. او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق، یا ہوا اسے کیا ہے کسی بری جگہ لے جا کر کے اسے کیا ہے ہوا کیا ہے لے جا کر کے پھینک دیتی ہے. یعنی جب ہوا لے جا کر کے کسی ایسی جگہ پھینک دے جہاں پر کوئی نہیں لاوارث رہے تو یہ بھی اس کے لیے کیا ہے ایک مشکل چیز ہے. برعکس کی جو ہے اگر انسان لوگوں کے درمیان رہے اور لوگوں کے درمیان اس کی موت آئے تو ہر حال میں ایسا شخص جس نے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس کا انجام کیا ہے بہت ہی برا ہے. اسی لیے اگر غور کیا جائے حضرات، انسان جب شرک میں ہے تو وہ ایک قسم سے کیا ہے تاریکیوں میں ہے، اس کے لیے کوئی چیز روشن نہیں ہے. اور جب انسان توحید پر آ جائے تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اسے توحید کے نور سے نوازا جاتا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ تبارک و تعالی ان کا ساتھی ہے، ان کی حفاظت فرماتا ہے جنہوں نے ایمان لایا، اللہ کی ذات پر ایمان لایا. یخرجہم
من الظلمات الی النور، ان کو ظلمات سے، تاریکیوں سے نور کی طرف اللہ تبارک و تعالی لے آتا ہے۔ یعنی شرک میں جب انسان ہے تو وہ تاریکی میں ہے، لیکن جہاں توحید میں آ گئے تو اسے کیا ہے، نور حاصل ہوا۔ اس لیے مشرک جو شخص ہے اس کے اندر یا اس کے دل کی جو کیفیت ہوتی ہے اس میں کوئی سعادت اور سکون، اطمینان نہیں پایا جاتا، کیونکہ نور توحید سے اس کا دل کیا ہے، خالی ہے۔ اور جہاں دل میں توحید ہو، توحید کے تقاضے پورے کرنے کا جذبہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو کیا ہے، نور سے نوازتا ہے، اور یہ نور نور توحید ہے، جس کی برکت سے انسان کو کیا ہے، سعادت اور سکون اور اطمینان کیا ہے، حاصل ہوتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ شرک کا جو معاملہ ہے اس کے ذریعے ڈر اور خوف اور پریشانی کی کیفیت انسان کی کیا ہے، دل میں ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک مقام پر فرمایا سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا ومأواہم النار وبئس مثوى الظالمین۔ فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اللہ تبارک و تعالی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کفر کیا، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان کے دلوں میں ہم ڈر ڈال دیں گے۔ رعب یعنی ڈر ڈال دیں گے، دلوں میں ڈر۔ اور کس بنا پر ڈر ڈالا جائے گا ان کے دلوں میں؟ بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا، کیونکہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ شرک کیا، ایک ایسی بات پر عمل کیا، ایسی بات کو اپنایا کہ جس کا حکم اللہ نے نہیں دیا، اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی۔ اس بنا پر کیا ہے، ان کے دلوں میں کیا ہے، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان کے دلوں میں ہم کیا ہے، ڈر اور رعب کیا ہے، ڈال دیں گے۔ اور یہ رعب جو ڈالا جائے گا صرف اور صرف کیا ہے، ان کے شرک کی کیا ہے، بنا پر۔ ومأواہم النار وبئس مثوى الظالمین، اور ان کا ٹھکانہ کیا ہے، آگ ہے، یعنی جہنم ہے۔ وبئس مثوى الظالمین، اور کیا برا جو ہے انجام ہے ظالموں کا۔ یعنی جو شخص اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ شرک کرتا ہے تو یہ ایک قسم کا کیا ہے، ظلم ہے۔ اور قرآن مجید میں خود جو ہے اس بات کو کیا ہے، ظلم قرار دیا گیا ہے کہ کوئی شخص کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی کو کیا ہے، شریک ٹھہرائے۔ تو یہ ایک عام سی بات ہے جو ہمیں خوب اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے، اور ایک بہت ہی بنیادی بات ہے کہ شرک سے انسان کے دل میں سکون اور اطمینان نہیں ہو سکتا، بلکہ ہمیشہ ایک قسم کی بے چینی، اضطراب کی کیفیت اور ڈر اور خوف کیا ہے، ایسے لوگوں کیا ہے، دلوں میں کیا ہے، پایا جاتا ہے۔ کیونکہ توحید کا مقام و مرتبہ ہے، اور جس شخص نے توحید کو نہیں اپنایا تو وہ ایک مقام و مرتبے سے کیا ہے، وہ نیچے کیا ہے، گر پڑتا ہے۔ جیسے کہ اللہ نے فرمایا فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، تو گویا کہ وہ آسمان سے گر پڑا۔ اب یا تو پرندے اسے اچک لے جائیں گے، یا ہوا اسے دور دراز کی جگہ لے جا کر کے کیا ہے، پھینک دے گی۔ یہی وجہ ہے حضرات کہ شرک کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، تو گویا کہ اس نے بہت ہی بڑی اور دور دراز تک کی گمراہی کیا ہے، اختیار کر لی۔ وہ شخص بھٹک چکا ہے، اب جس نے شرک کیا وہ بھٹک چکا ہے، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور بہت ہی بڑی اور واضح گمراہی میں کیا ہے، وہ شخص پڑ گیا۔ اب وہ شخص کیا ہے، بھٹک چکا ہے۔ اور جب انسان بھٹک جائے
تو وہ بھٹکتا ہی رہتا ہے اس وقت تک جب تک کہ وہ اپنی اصلاح نہ کر لے اور شرک جیسے کیا ہے جرم سے اور بری خصلت سے کیا ہے اجتناب نہ کر لے۔ اور یہی شرک ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ نے بھی شرک کیا، شرک اگر آپ کے اندر بھی پائی گئی، لیحبطن عملک، تو تمہارے جو اعمال ہیں وہ ضائع کر دیے جائیں گے۔ یعنی انسان زندگی بھر نیک اعمالوں کا اہتمام کرے، لیکن اگر ایک دفعہ شرک کا ارتکاب ہو گیا تو اس کے سارے نیک اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ پوری زندگی انسان نیک اعمالوں کا اہتمام کرے، لیکن زندگی کے ایک مرحلے میں اگر آ کر کے شرک کا ارتکاب ہو گیا تو اس کے سارے اعمال کیا ہے ضائع کر دیے جائیں گے۔ اور یہ معاملہ اور اس بات کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے بتا رہا ہے، ڈرا رہا ہے۔ اگر نبی کے ساتھ یہ معاملہ ہو سکتا ہے تو عام لوگوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آ سکتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی سے ہمیشہ یہی طلب کرنی چاہیے ہمیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ توحید سے نوازے اور شرک سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بچنے کی کیا ہے توفیق دے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور مقام پر فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر انہوں نے شرک کیا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو یہ جو کچھ اعمال کر رہے تھے ان اعمالوں کو کیا ہے ضائع کر دیا جائے گا۔ تو المہم یہ ایک ایسا جرم ہے شرک، اور ایک ایسی بری خصلت ہے کہ انسان انحطاط میں کیا ہے مبتلا ہو جاتا ہے اور انحطاط ہی میں جاتا ہے۔ برعکس اگر انسان کے اندر توحید ہے تو اس کے مقام و مرتبہ بہت ہی بلند ہے اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک، اور اللہ تبارک و تعالی اسے سعادت اور اطمینان کی زندگی اسے کیا ہے نصیب فرمائے گا۔ الغرض اللہ تبارک و تعالی سے دعا کہ ہم نے جو کچھ کہا اور سنا ان تمام باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، نصیحت حاصل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔